السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تو اس کے بعد مدینہ کے اندر منافق اور مشرکوں کی یا یہودی اور نصرانیوں کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی۔ ان کو بات کرنے کا، بحث کرنے کا ایک موقع مل گیا کہ یہ کیا کیا انہوں نے، کیونکہ ایک معاشرے کی جڑ پکڑی ہوئی رسم کو نبی مکرم نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، اور آپ نے بتایا کہ مومن جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم پر ہی کاربند ہوتا ہے، عمل کرتا ہے، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا حکم آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس رسم کو توڑنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کے آنے کے بعد ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور نبی مکرم نے اس جمی ہوئی رسم کو جو ہے اکھاڑ کے پھینک دیا، جس کی بہت زیادہ مخالفت ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو لے کر کے لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں۔ آج اس کا بھی میں کچھ لفظوں میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت جس آیت سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 45، اس کے بعد اچانک یہ دو آیتیں آتی ہیں، آیت نمبر 45، 46 اور 47، 48 تک۔ 45 اور 46 نمبر کی جو آیتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ موضوع بالکل الگ ہو گیا، مقصد بتایا جا رہا ہے ان کو۔ جیسے ابھی تک نکاح کی بات چل رہی تھی، یہ دو آیت کے بعد پھر نکاح کی باتیں آئیں گی۔ ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے یہ میل اور فیمیل کو بیلنس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن یہ بیچ میں یہ جو چیز آ رہی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلنا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہاں پر مقصد بتایا جا رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ نکاح مقصد نہیں ہے، لیکن نکاح مقصد کی تکمیل کا حصہ تھا، مقصد کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ کیا وجہ تھی ان نکاحوں کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 50 سال کی عمر سے لے کر کے 60 سال کی عمر تک آپ نے نکاح کیے، جبکہ اگر نکاح مقصد ہوتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی آپ کی عمر تھی، اور 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا جن کی عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی جب تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اگر نکاح مقصد ہوتا نبوت کا، رسالت کا، یا زندگی کا، یا اسلام کا، تو اس عمر میں نکاح ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نبی کریم اللہ رب العزت نے بتایا یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو مقصد کیا تھا؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ ان نکاح کے مقصد کیا تھے۔ چلیں آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ شاہد ہیں، شاہدوں، شاہد یعنی گواہ ہیں۔ کس چیز کی گواہی لے کر کے آپ آئے تھے، اور کس چیز کی گواہی کی دعوت تھی؟ تو آپ گواہی لے کر کے آئے تھے کہ رب جو ہے ساری کائنات کا خالق اور مالک، وہ کوئی مخلوق نہیں،
وہ اس کی مخلوق نہیں، نہ تمہارے ہاتھ کا بنائی ہوئی کوئی چیز ہے، نہ وہ نباتات میں سے ہے، نہ جمادات میں سے ہے، نہ حیوانات میں سے ہے، نہ انسانوں میں سے ہے، نہ جانوروں میں سے ہے، نہ پتھروں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی، توحید کی گواہی لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور سارے انبیاء نے اسی گواہی کو لے کر کے آئے تھے، اور سبھی پیغمبروں سے اسی شہادت کے تعلق سے پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں۔ جیسے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے کہ نوح علیہ السلام کی امت سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا، یہ شہادت پہنچائی تھی؟ تو نوح علیہ السلام کی امت بدل جائے گی، انکار کر دے گی کہ نوح نے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے کہے گا کہ کیا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ نوح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ یہ گواہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، تو یہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوگی، نبی مکرم یہ گواہی دیں گے وحی کی بنیاد پر، اور ہم لوگ اس وحی کے علم کی بنیاد پر یعنی قرآن کی بنیاد پر گواہی دیں گے، جسے آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے اندر۔ تو یہ شہادت تھی، توحید کی شہادت۔ تو جو شہادت دے دے گا اس کے لیے کیا احکام رہیں گے، اور جو شہادت نہیں دے گا اس کے لیے کیا حکم رہے گا، کیا وعید ہے، وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، شاہدوں، آپ گواہی دینے والے ہیں، شہادت دینے والے ہیں، یعنی وحدانیت کی توحید کی شہادت دینے والے ہیں، اور خوشخبری دینے والے ہیں، وہ مبشروں، خوشخبری دینے والے، یعنی جس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اس توحید کو قبول کر لیا، اپنے رب کو ایک جو کہتا ہے وہ اس کو ایک ماننے پر تسلیم کر لیا اس نے، تو وہ مبشر ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ نذیر، اور آپ ڈرانے والے ہیں کہ تم نے جو اللہ رب العزت کا حق اللہ کی مخلوق کو دیا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کی زندگی جیے ہو، یا اپنے معاشرے کی مرضی کی زندگی جیے ہو، لوگوں سے ڈر کر کے جیے ہو خالق کو چھوڑ کر کے، تو اس کے لیے نذیر ہے، ان کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ رک کر کے ہم اپنے لیے سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے۔ اگر ہم نے واقعی دل کی گہرائی کے ساتھ علم کی بنیاد پر ہم نے اگر شہادت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی ہے، اللہ کے اسماء الحسنی کے اعتبار سے ہو، یا ربوبیت یا الوہیت کے اعتبار سے ہو، تو اب اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہم زندگی جی رہے ہیں، تو نبی مکرم کی جتنی بھی باتیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر حدیث کے اندر جتنی بھی جنت کی اور اللہ کی نعمتوں کی باتیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے مبشروں، ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس ہیں ہم، تو ہم خود اپنے لیے نذیر پڑھ رہے ہیں، ہم خود اپنا انجام پڑھ رہے ہیں کہ قبر میں، دنیا میں کیا ہوگا، کس طریقے سے ذلیل ہوں گے، قبر کے اندر کیا ہوگا اور حشر کے اندر کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یا ایھا النبی، آپ نبی ہیں، انا ارسلناک، آپ رسول ہیں، شاہد ہیں، آپ شہادت دینے والے ہیں، مبشرا و نذیرا، مبشر خوشخبری دینے والے ہیں، نذیر آپ ڈرانے والے ہیں، وداعیا الی اللہ، اور آپ دائی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف بلانے والے دائی ہیں۔ دائی الی الناس نہیں کہا، داعیا الی الناس نہیں، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، یعنی کسی قوم کی طرف بلانے والے، کسی شخصیت کی طرف بلانے والے، کسی فرقے کی طرف، کسی مذہب کی طرف بلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ داعیا الی الناس نہیں ہے، الی الناس نہیں ہے، داعیا الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والے۔ پھر سے آپ سمجھ لیں کہ کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ کسی قوم کی طرف ہم کو بلانا ہمارا مقصد ہے، یا کسی شخصیت کی طرف ہم بلانا چاہتے ہیں، کسی کو خاص ہم نے کر دیا ہے کہ دین کو صرف انہی کے حساب سے ہمیں سمجھنا ہے، یا ڈکشنری کے حساب سے سمجھنا ہے، یا اپنے دماغ کے حساب سے ہم کو سمجھنا ہے۔ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے طرف بلانے والا ہوں کہ میں نے جس طریقے سے اسلام کو سمجھا بس اسی طریقے سے سمجھو، تو میں کوئی منہج کی ضرورت نہیں، یا اپنے فہم سے سمجھ لو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں فرقے کی طرف بلانے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مذہب کی طرف بلانے والا ہوں۔ ہم بلانے والے ہیں
اللہ کے کلام، نبی کے فرمان، اور نبی کے فرمان کو صحابہ اکرام نے جس طریقے سے سمجھا اور جس طریقے سے وہ سینہ بسینہ، یعنی صحابہ سے تابعین اور تبع تابعین علماء اکرام کے ذریعے سے ہم تک جو سچا دین پہنچا ہے، اس دین کی پیروی کرنے کی طرف. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کے حکم سے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے. اللہ کا اذن قونی اور شرعی دو ہوتے ہیں، جیسے توفیقی اور مدد. توفیق اور مدد تو اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر نہیں بلا سکتے. تو داعین الی اللہ ہے بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ چمکتا ہوا سراج، نور ہے، یعنی روشن چراغ ہیں آپ. یہ روشن چراغ جس نے مکہ کی گلیوں کو اور مکہ کو، پھر اس کے بعد مدینہ کو، اور پھر صحابہ، اس چراغ سے چراغ نکلتا چلا گیا اور چراغ سے چراغ نکلتا چلا گیا، اور پوری دنیا کے اندر یہ پاکیزہ دین جس کے اندر حقوق کی پابندی ہے، حقوق کی ادائیگی ہے کہ رب کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، دین کا کیا حق ہے، اور والدین کے کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا ہے، رشتہ دار کا کیا ہے، ایک سماج کا کیا حق ہے، ایک سماج ہونے، ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے. تو یہ سارے حقوق کی پابندی اور اس حقوق کی حفاظت ہے. تو یہ پاکیزہ دین اس چراغ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر روشن ہو گیا. ان دو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 صفت بیان کی گئی. پہلی نبوت، دوسری رسالت، شہادت، بشارت، انذار، دعوت اور ہدایت. یہ منیرہ سے مراد ہدایت ہے، کیونکہ اسی سے روشن ہوئی ہے پوری دنیا، اسی ہدایت کے ذریعے سے جو ہدایت نبی مکرم لے کر کے آئے تھے. تورات میں بھی آپ کی ان صفات کا ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کی آیت اس طرح ہے: اے پیغمبر، ہم نے بلا شبہ آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اور بھی لمبی روایت ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں، بخاری شریف حدیث نمبر 2125. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تورات کے اندر بھی ہے اور بھی دوسری کتابوں کے اندر آپ کو ملے گی. آیت نمبر 47: اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کے طرف سے بہت بڑا فضل ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. پھر سے دیکھیں، اور مومنوں کو پتہ یہ چلا کہ اوپر اللہ رب العزت نے فرمایا وَشَاهِدًا، آپ شہادت دینے والے. تو اس شہادت کو جس نے قبول کر لیا، آپ کی گواہی کو جس نے قبول کر لیا، وہ مومن ہو گیا. تو مومن جو ہو گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا، وہ اس کے لیے، جس نے قبول کیا اس کے لیے مبشر ہیں، آپ نے خوشخبری دی ہے، اور جس نے نہیں قبول کیا اس کے لیے آپ نذیر ہیں. تو یہ دو آیت میں وہ دو کو تفسیر کر دیا اللہ رب العزت نے. یہی کہیں پہلی آیت میں آپ مبشر ہیں تو کس طرح ہے، اور مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. تو جس نے ایمان لے آیا، جس نے شہادت کو قبول کر لی، اس کے لیے آپ بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت کے پاس رکھا ہوا ہے. آیت نمبر 48: اور کافروں اور منافقوں. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مومن، یعنی جیسی نبی مکرم نے شہادت پیش کی تو اس کے اندر 3 گروپ ہو گئے. ایک وہ گروپ ہوا جس نے ایمان لے آیا، دوسرا وہ ہوا جس نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، اور تیسرا وہ ہوا جس نے چھپ کر کے انکار کیا، جو تذبذب کا شکار تھا، جو کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا، جس کو ہم منافق کہتے ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. تو پہلا ایک قسم جو مومن کا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، یعنی دنیا اور آخرت اور برزخی زندگی ہر جگہ ان کے لیے فضل ہے، سکون و اطمینان ہے. اور وہ لوگ، اب جو 2 لوگ بچ گئے، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے. یہ تباہ اور برباد ہونے والے لوگ ہیں، ان کی اطاعت نہ کیجیے، اور ان کی ایذا رسانی نظر انداز کر دیجیے. یعنی جو تکلیف یہ پہنچاتے ہیں اس کو نظر انداز کیجیے، کیونکہ مقصد اصل ہے، مقصد کے اوپر آنچ نہیں آنا چاہیے. اگر یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی تکلیف کو برداشت کر لیں اور ہم کام کرتے رہیں. پیڑ کی مثال دی اللہ رب العزت نے، اور پیڑ یہی کرتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتا ہے اور آکسیجن کو وہ دیتا ہے.
تو مومن بھی اسی طریقے سے برائیاں یہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، یہ سب برداشت کرتا ہے. اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مارکیٹ کو، معاشرے کو دیتا ہے، بھلائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے. تو یہاں فرمایا اور ان کی ایذا رشانی کو نظر انداز کر دیجیے. اور وتوکل علی اللہ، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کام کو چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں. یہ رہبانیت ہے، یہ کائر ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا اس کام کو ہم کریں اور اللہ پر یقین رکھیں. جیسے اگر کسان ہے تو وہ بیج کو بوئے گا، فصل کو صاف کرے گا، مٹی کو صاف کرے گا، کھاد ڈالے گا، پانی ڈالے گا، بیج لگائے گا، اور پھر اب توکل کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو اس مردے دانے کے اندر جان پیدا کرے گا اور اسے زمین کے باہر نکال کے لائے گا. دکان کھولے گا ایک شخص، کاروبار میں جائے گا، نوکری میں جائے گا، اس کے بعد توکل کہ اللہ چاہے گا تو میں اس کام کو کر پاؤں گا، اللہ چاہے گا تو میرے پاس گراہک آئیں گے اور وہ دے گا. تو توکل سے کیا فائدہ ہے؟ توکل سے سکون اور اطمینان ہے. بندہ اپنا کام کرتا ہے، اپنا ورک کرتا ہے اور توکل اللہ رب العزت کے اوپر کرتا ہے، یہ اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، سبحان اللہ. اور اللہ کارساز کافی ہے. وکفا، اور اللہ کافی ہے، باللہ وکیلا، اور اللہ بہتر کارساز ہے. تو اللہ کارساز کافی ہے. آیت نمبر 49، یا ایھا الذین آمنوا، پھر مومنوں سے خطاب ہے اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. تو ایمان والوں کو یہاں پہ پہلا حکم تو یہ دے دیا گیا کہ نکاح تمہیں مومن سے کرنا ہے، ایمان والے سے. 3 قسم کے لوگ، اس میں سے ہم علم کی بنیاد پر جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن حدیث میں بار بار اللہ رب العزت نے یہ صفات بتائی ہے کہ یہ کوالٹی منافق کی ہے، یہ مومن کی ہے، اور یہ انکار کرنے والے کی ہے. تو ہم اس کو دیکھیں، اور مومن اگر ہے نام سے، نسل سے اور ذات سے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے نہیں ہے، ہمیں اس کی صفات سے دیکھنا ہوگا کہ جو عمل وہ کر رہا ہے اسی سے نتیجہ لگے گا اس کے ایمان کا. یہ عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم تو اس کے عمل سے اس کے ایمان کا فیصلہ کرنے والے ہیں. عمل ہی بتاتا ہے کہ اس کا ایمان کیا ہے. تو اگر جو مومن ہے اس سے نکاح کی یہاں پہ بات کی گئی، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر انہیں چھونے سے پہلے، یعنی ازدواجی زندگی، جسمانی تعلقات قائم کرنے سے پہلے، پھر انہیں چھونے سے پہلے ان کی طلاق دے دو تو تمہارے طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں. عدت سے مراد ہوتا ہے گنی ہوئی چیز کو عدت کہتے ہیں. تو ان پر کوئی عدت نہیں کہ تم اس کو شمار کرو. یعنی ایسا نکاح، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک خاتون سے نکاح ہوا تھا لیکن اس نے رخصتی مانگ لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فوراً بعد ہی اس کو رخصتی دے دی، یعنی طلاق دے دی. اور اس تناظر میں یہ بات نازل کیا اللہ رب العزت نے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر اب اسے عدت گننے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے رکی نہیں رہے گی. جیسے کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے نکاح کرنے کے لیے کتنا وقت رکنا پڑے گا، کتنی گنتی گننا پڑے گا، کتنی عدت گزارنی پڑے گی، 4 مہینہ 10 دن. اور جس خاتون کی طلاق ہو گئی ہے اسے دوسرا نکاح کرنے کے لیے کتنی گنتی گننا ہوگا، کتنی مدت گزارنی ہوگی، 3 پاکی، 3 ماہ بھی بولتے ہیں، 3 پاکی اصل میں، اور 4 ماہ 10. اور اسی طریقے سے اگر کسی خاتون نے اپنے شوہر کو خلا دی ہے، اس کو چھوڑ دیے، اس کے طرف سے ہوئی ہے طلاق، تو وہ 1 پاکی اپنے آپ کو روک کر کے رکھے گی دوسرا نکاح کرنے کے لیے. 1 پاکی روک کے رکھے گی، یعنی اس سے زیادہ خواتین کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ایسی خواتین کو وہ نہ رکھے جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا. لیکن اگر بغیر ازدواجی زندگی کے، بغیر جسمانی تعلقات کے اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب عدت کی ضرورت نہیں، اب وہ چاہے تو فوراً دوسرا نکاح کر لے. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے پس تم انہیں کوئی فائدہ دو. انہیں کوئی فائدہ دو. کیسا فائدہ دینا ہے؟ یعنی چھوٹ گیا ہے، طلاق ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اصول اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ انہیں کوئی فائدہ دے کر کے آپ چھوڑو گے. یعنی انہیں مہر دے کر کے
یا کچھ لے دے کر کے انہیں چھوڑو. اس کے کیا قوانین ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 237. انہیں کتنی مہر دی جائے گی؟ اور اگر تم عورتوں کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 237، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو حالانکہ مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دیا جائے گا. اگر مہر مقرر ہے تو اس خاتون کو آدھا مہر دے کر کے، اگر تم نے اسے نہیں چھوئے ہو، نکاح ہو چکا ہے، تو اس کی رخصتی عزت کے ساتھ آدھے مہر کے ساتھ کی جائے گی. اگر مہر مقرر نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 236. اور اگر تم عورتوں کو ان کے چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ان کے دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دو. یعنی اپنی استطاعت کے مطابق. اگر رئیس ہے تو اس کے مطابق دے گا، غریب ہے تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق دے گا. یہ دونوں چیز کو ایک حدیث کے روشنی میں ہم دیکھتے ہیں. علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو پھر اس کا حق نصف ہے، مطلب آدھا مہر دیا جائے گا. اور اگر مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر طلاق دینے والا اپنی تنگ دستی اور خوشحالی کے مطابق، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اسے خرچ دے. اور اچھی طرح رخصت کرنے کی یہی معنی ہے، اچھی طرح رخصت کرنے کا یہی معنی ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 22، 25 اور 22، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 758. اس کے آگے لفظ ہے پس تم انہیں کوئی فائدہ دے دو اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرو. سبحان اللہ، اچھے طریقے سے، یہ ہے اچھا طریقہ کہ انہیں کچھ دے کر کے رخصت کرو. بہتان لگا کر کے، الزام تراشی کر کے، ذلیل کر کے، گالی گلوچ کر کے، مار پیٹ کر کے، کورٹ میں کیس لگا کر کے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں. یہ ایک اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے کی شان نہیں. یہ ایسا اگر کوئی کر کے اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے کلام کی مخالفت کرتا ہے. اور اللہ کے کلام کی مخالفت پچھلی کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کتنا سخت ہے. اگر اللہ رب العزت پکڑ لے تو پھر اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ اپنے کلام کے مطابق ہمیں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 50، یہاں پہ پھر نبی سے خطاب ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون بتا رہا ہے اللہ رب العزت، یعنی شریعت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہو سکتی اور کوئی نہیں آ سکتی قیامت تک. آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ کسی مخلوق کا، کسی امت کا نہیں، کسی شخصیت کا نہیں. لیکن اس کے بعد بھی آپ اللہ رب العزت کے شریعت سے باہر نہیں. اور یہ کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے یا سمجھنے یا لوگوں کو باور کرانے اور اپنی عبادت کروانے والے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے، ہم شریعت سے اوپر اٹھ گئے ہیں، ہم طریقت اور معرفت میں آ گئے. ہمارا نماز کا طریقہ یہ ہے، ہم معرفت میں ہیں، ہم تو روبے یار ہیں، ہم اللہ کو، اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا ہے تو اللہ رب العزت 3 اصول بتا رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے نکاح کریں گے. سب سے پہلا اصول، اے نبی بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کیے. تو پہلے مہر دینا ہوگا. اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، اور وہ کنیزیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جن کے دائیں ہاتھ آپ کے مالک ہیں. ان کنیزوں میں سے جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیا ہے، یعنی جو آپ مال غنیمت جو ملا ہے، وہ عورتیں جو غلام ہیں، ان غلام عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا. جیسے دوسرے دیشوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک دیش جب دوسرے دیش سے یدھ کرتا ہے، لڑتا ہے، تو مرد مارے جاتے ہیں، بچے اور عورتیں اور مال ان کے ہاتھ آتا ہے. تو فوج کیا کرتی ہے؟ مال کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور عورت کو کھلونا بنا لیتی ہے.
اسلام نے اس رواج کو ختم کیا. اب رواج لکھنا شروع کرتے جائیں آپ کہ کس وجہ سے یہ اتنے لکھے ہوئے. تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیم کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ عورتیں تمہیں ان سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، ان کو رکھیل نہیں بنا سکتے، نعوذ باللہ. یہ تمہارے گھر کی مالکن ہوگی. تو انہیں آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے تعلق سے اگر آپ غور کریں تو پہلا نکاح آپ نے اپنی عمر کی 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، اور 25 سال کی عمر میں جن سے نکاح کیا جائے خدیجہ سے، ان کی عمر 40 سال تھی. اور اس ضعیف خاتون کے ساتھ یوں سمجھیے آپ کہ 25 سال آپ نے گزارے. جب آپ کی عمر 65 سال ہو گئی حضرت خدیجہ کی، جب ان کا انتقال ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، اور 50 سال تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت فاطمہ اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی کفالت، ان کی دیکھ ریکھ کی ضرورت تھی، اور نبوت کا کام بھی آپ کے سر کے اوپر تھا. آپ کی ذمہ داری تھی لوگوں تک پیغام کو پہنچانا، بچوں کی بھی خدمت ہے. تو پھر آپ نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور آپ وہ 5 سال آپ کی حیات میں رہیں، آپ کے ساتھ رہیں 5 سال. اور پھر اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. وجہ کیا تھی؟ ماں عائشہ سے نکاح کی وجہ کیا تھی؟ آپ امت کی فقہ تھی، امت کے لیے فقہ تھی، آپ مطلب مسائل اور علم پہنچانے والی تھی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے 2210 حدیث روایت ہے. آپ علم کا ایک سمندر تھی. صحابہ آپ سے علم سیکھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے 48 سال تک علم حاصل کرتے رہے. عائشہ نبی مکرم کی وفات کے بعد 48 سال حیات رہیں اور امت کو فائدہ پہنچانے نہیں. اور یہ حکم بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آیا تھا کہ اس خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک مخمل کے کپڑے میں آپ کو بشارت دے کر کے گئے تھے. پھر اس کے بعد ام سلمہ سے آپ نے نکاح کیا، جن کے بچے 4 تھے اس وقت، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں. جب ام سلمہ کے پاس آپ نے رشتہ لے کر کے گئے تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی خود سے کہ میں تو عمر دراز ہوں اور میرے تو بچے ہیں. کیا جواب دیا رسول اللہ نے کہ میں بھی تو عمر والا ہوں، میرے بھی تو بچے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حاجت اور ضرورت کو بھی نبی مکرم دیکھ رہے تھے. اور حضرت ام سلمہ سے 378 حدیثیں روایت ہے جو مطلب نقل کر دی گئی ہیں، اور بھی جو ہوگی آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ الگ ہے. اس کے بعد حضرت حفصہ تھی. پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے، مطلب جو غلام ہو گئی ہیں یا جو کنیز بن کر کے آئی ہیں، مال غنیمت کے اندر آئی ہیں، ان سے نکاح کرو. تو غلام عورتوں سے جنہیں آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس میں جنگ بنو مستلق میں حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ آئیں. حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ سے کو آپ نے آزاد کیا، آپ اسلام میں آئیں، آپ سے نکاح ہوا. غزوہ خیبر میں قیدی، غزوہ خیبر کے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں. اور بتائیں آپ کیا تعلیم ہے اسلام کی. کوئی دیش نے ایسا اگزامپل کبھی پیش کیا ہے کہ کسی سے اس کی یدھ ہوا ہو اور وہ جیت گیا ہو اور ان عورتوں کو اس نے اپنے گھر کی مالک، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی امت کی ماں بنا رہے ہیں. تو حضرت صفیہ سے آپ کا نکاح ہوا. یہ یہودی عالم کی بیٹی تھی. اور زبیریہ یہ ابو سفیان کی دشمنی اس سے حل کی پڑی. یہ 3 اہل کتاب میں سے تھی جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا، اور یہی غلاموں میں سے بھی. اور وہ کنیزیں بھی آپ کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں ان کی، جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیا ہے. اور آپ کے چچا کی بیٹیاں. اب یہ تیسرا اصول یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ بھی دور جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ ایسے رشتہ دار جیسے چچا کی، پھوپھی کی اور بہن کی، اس طریقے کے جو رشتے ہیں، ان کے بچوں سے نکاح نہیں ہوتا ہے. مطلب بچوں سے بچوں کا نکاح نہیں کرتے تھے اور 7 پیڑھیاں دیکھتے تھے. آگے اس کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ. اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھوپھی کی بیٹی، آپ کے ماموں کی بیٹی اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. اب یہاں پہ دوسری شرط لگ گئی
کہ یہ خاندانی رشتہ دار تو ہیں، ان سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو۔ اگر ہجرت کی ہے تو ہی کر سکتے ہیں۔ اور مومن عورتیں بھی، اب جو آزاد مومن عورتیں ہیں وہ بھی، اگر وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیں۔ اب کچھ خواتین ایسی ہوا کرتی تھیں کہ خود آ کر کے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، یعنی خود وہ آفر کرتی تھی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ چاہیں تو نکاح کر لیں۔ جیسے ایک حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ طویل وقت تک کھڑی رہی۔ اپنا نفس آپ کو بخش دے دیا ہے، اس سے مراد یہ کہ اب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 760 کے اعتبار سے کے تحت کہ یہ ہبہ سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ بغیر مہر کے بھی آپ ہم سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی اجازت اللہ رب العزت نے دی تھی، لیکن تفسیر ابن کثیر میں ہی ایک حوالہ اور ملتا ہے کہ ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت نہ تھی جس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہو، مطلب کوئی ایسی خاتون سے نبی مکرم نے نکاح نہیں کیا جس نے آپ کو بخش دیا ہو اور اس سے آپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے۔ بہرحال تو یہ خاتون آئیں، اچھا کیوں ایسا کہتی تھی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ اعزاز اور اکرام کہ یہ مستحق ہو جائیں کہ نبی کی بیوی ہونے کا اور نبی کی خدمت کرنے کا، نبی کو راحت اور سکون پہنچانے کا، نبی کے کام کرنے کا، ان کی پریشانی میں ہاتھ بٹانے کی یہ مستحق بننا چاہتی تھی، اس دین کے کام میں یہ مستحق اپنا رول پلے کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے آ کر کے اس جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ طویل بہت دیر تک رکے رہی۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو اس سے میری شادی کرا دیجئے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کیونکہ بہت دیر تک نبی نے جواب نہیں دیا تو وہ سمجھ گئے صحابی اور وہ خاتون بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا طریقہ تھا کسی بھی خاتون کو انکار کرنے کا کہ آپ خاموش رہا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی جو کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کرا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تمہارے پاس اسے مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ مہر شرط ہے نا نکاح کے لیے، تو کیا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس تو صرف میرے یہ چادر ہے، مطلب ایک چادر آپ کے پاس تھی جو آپ نے زیبتن کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنی چادر اسے دے دی تو خود بیٹھے رہو گے اور تمہارے پاس کوئی چادر نہ ہوگی، مطلب اگر مہر میں وہ چادر بھی دے دو گے تو بغیر چادر کے تم ایک جگہ بیٹھے رہو گے اور پھر تمہارے پاس کوئی چادر بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ تو تم نہیں دے سکتے کیونکہ شرط ڈھانکنا تو جو ہے فرض ہے، تو یہ تو نہیں دے سکتے، لہٰذا کوئی اور چیز تلاش کرو، اس کے علاوہ دیکھو کوئی اور چیز ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ بتائیے، ایسی مفلسی کا دور تھا کہ صحابہ ظاہر سی بات ہے کہ کہیں سے ہجرت کر کے آئے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کر رہے ہوں گے، صرف ایک چادر ہے، کبھی کوئی کھانے کو مل گیا کبھی نہیں ملا، اور آپ اپنے گھر میں جا کر کے دیکھ رہے ہیں، شاید گھر کی بات ہو تو گھر کے اندر کوئی ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی، تو آپ آ کر کے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کا یہ جذبہ یا یہ ایمان کی غیرت کہ وہ اس حال میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن ایک خاتون کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے اور اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں اس حالت کے اندر بھی۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی تھی؟ اس نے کوشش کی، مطلب انہوں نے گئے اور انگوٹھی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کچھ ایک اتنا سا لوہے کا ٹکڑا بھی مل جائے، مگر اسے کوئی چیز نہ ملی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مگر اسے کوئی چیز نہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ اس نے صورتوں کے نام بھی بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا،
تمہیں جو قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کرا دیا ہے، مہر کے طور پر قرآن مجید کی جو صورتیں تمہیں یاد ہے وہ اسے بھی یاد کرا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5135، مسلم شریف حدیث نمبر 1425۔ ایک شخص ایسا ہو جس کے پاس صرف ایک چادر ہو، یعنی ایک پینٹ اور شرٹ ہے، ایک کپڑا ہے، اور گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس، انگوٹھی بھی نہیں ہے، قرآن بھی یاد نہیں ہے، اب کیا کریں؟ گھر نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہاں تو رکھنا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ ایک حدیث جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا یا اور بھی دوسری اس کو پرابلم ہے، تو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کے لیے روزے رکھے۔ لیکن یہ شخص اتنا بھی ان کے پاس تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازواجی زندگی میں ہونے کا کہا، لیکن یہ روایت میں نے یہاں پہ اس لیے لے کر کے آیا تھا کہ جو خاتون اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتی تھی، نبی مکرم چاہتے تھے تو ان سے نکاح کرتے تھے اور چاہتے تھے تو نہیں کرتے تھے، لیکن ایک روایت کے مطابق ایسا کوئی بھی نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اگر نبی چاہیں تو ان سے نکاح کریں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی چاہیں تو ان سے نکاح کریں جو اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہیں، یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ مطلب نکاح کرنے کی، 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف ہے اور دوسرے مومنوں کو نہیں، یہ اجازت مومنوں کے علاوہ خاص آپ کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا۔ ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں اور جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں، مطلب دائیں ہاتھ ہوئے ہیں، کے برابر فرض کیا ہے۔ مطلب ہم نے ان دوسرے مردوں کو جو ان کی بیویاں ہیں اور جن کے یہ دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے لیے جو ہم نے فرض کیا، یعنی جیسے 4 بیوی ہے تو چاروں کے حقوق کو برابری سے ادا کرنا ہوگا۔ اگر جیسے کسی کی 2 بیوی ہے اور ایک کو وہ حق دے رہا ہے اور دوسرے کو اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے تو وہ آدھے جسم کے ساتھ، یعنی فالج زدہ یا آدھے کنکال اور آدھا جسم، ایسا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہ ان کے لیے تھا۔ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، مطلب آپ کو نکاح کے تعلق سے، اپنی مقصد کو پورا کرنے کے تعلق سے کسی قسم کی اللہ تنگی نہیں چاہتا۔ 4 دوسرے مردوں کے لیے اور اللہ کے نبی کو اور زیادہ کرنے کی اجازت، اس کی وجہ یعنی ایک چیز یہ دیکھیں کہ مومنوں کو 4 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی اجازت کی وجہ کیا کیا ہے؟ ایک تو آج کے دور میں بھی اگر آپ غور کریں تو ایک مرد ایک عورت کو مینٹین کرنے میں یا اس کی ضرورتوں کو، گھر کو اور ساری چیزوں کو سنبھالنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جو 2 اور 3 اور 4 کو کرے واقعی وہ بہت ٹیلنٹڈ شخص ہے، جو 2 3 گھر کو مینٹین کر لے، بچوں کی ضرورتوں کو سمجھے، ان کو دیکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی امہات المومنین نبی مکرم سے ناراض نہیں تھی۔ کسی نے کبھی، کوئی آپ کو ایسی بات نہیں مل سکتی کہ کسی امہات المومنین نے، نعوذ باللہ، کہ کبھی آپ کو نہیں مل سکتا کہ کسی نے شکایت کی ہو رسول اللہ۔ یہاں تو ایک مرد ہے، ایک بیوی ہے، اور وہ مردوں کی شکایت کرنے میں آپ کو جو ہے وہ پورے رجسٹر بھر کے مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر کئی بیویاں ہیں، کبھی کبھی 7 رہی ہیں، کبھی 8 رہی ہیں، کبھی 9 رہی ہیں ایک ساتھ، لیکن کبھی کوئی امہات المومنین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک شکایت نہیں کر رہی ہیں۔ تو کیسا ذہن ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا کیپیسٹی، کیسی طاقت، کیسی صلاحیت ہوگی کہ ان سب کے اندر آپ برابری کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ طاقت دوسرے مردوں کے اندر نہیں ہے، پہلی وجہ۔ دوسری، طاقت کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 مردوں کی طاقت تھی۔ خندق آپ نے دیکھا کہ جب صحابی خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان لگ گئی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے اور صحابی اپنے پیٹ دکھا رہے ہیں کہ اس میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ لگائی، نیچے آئے تو آپ کی چادر اڑی، آپ کا کرتا اڑا، جس سے آپ کا دیکھا گیا کہ 2 3 پتھر نبی مکرم کو بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک ہتھوڑا یا ایک جو بھی چیز تھی مارنے کی، اس سے مارا تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 مردوں کی طاقت۔ جب آپ روزہ رکھتے تو روزہ ہی روزہ رکھتے، لیکن صحابہ کو منع کرتے، امت کو منع کرتے کہ تم ایک ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک کے بعد ایک روزہ نہیں رکھ سکتے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تہجد آپ کے لیے روز فرض تھی،
لیکن امت کے لیے نہیں ہے یہ سختی. عائشہ فرماتی کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, نبی مکرم نے فرمایا میرے سر میں ڈبل درد, میری طبیعت میں مطلب میرے درد میں ڈبل ہے, یعنی آپ کو جتنے صحت تھی اس طریقے سے جسمانی تکلیف بھی پہنچتی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی حکمت کیا تھی, کیا مقاصد تھے, کس مقصد کے بنا پر آپ نے 50 سے 60 سال کی عمر میں, جب نبی مکرم کی 50 سے 60 سال کے بیچ میں آپ نے نکاح کیے, اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد نوٹ کریں. سب سے پہلا امت تک علم کو پہنچانا, جیسے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا ضرورت مندوں کی کفالت, جیسے ام سلمہ وغیرہ, اور بھی جتنی امہات المومنین ہیں عائشہ صدیقہ کو چھوڑ کر کے ساری کی ساری مطلقہ ہیں یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور سب بچوں کے ساتھ آپ کی جو ہے زندگی کے اندر آئی تھی اکثر و بیشتر. تو دوسرا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا. تیسرا غلام قیدی جو ہو کر آیا کرتے ہیں, اس رواج کو دنیا سے ہٹا دینا کہ اسلام یہ نہیں کرتا. اسلام ان عورتوں کے ساتھ ان کی بدتمیزی نہیں کرتا. اگر وہ اسلام قیدی ہے اور اگر وہ اسلام میں آ جاتی ہیں تو انہیں آزاد کیا جائے گا اور ان سے نکاح کر کے اپنے گھر کی ملکہ بنایا جائے گا. چوتھا دور جاہلیت کی رسموں کو توڑنا تھا, جیسے زینب بنت جہش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اس رسم کو توڑ دیا کہ یہ منہ بولا کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آج بھی منہ بولے بھائی بنتے, راکھی بنتی ہے, اور پھر کیا کیا ہوتا ہے, منہ بولی بہن ہے صاحب, یہ منہ بولا ہمارا فلاں, یہ منہ بولا فلاں, یہ کچھ نہیں ہوتا. اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا. چوتھا عرب کا 7 نسبوں میں نسب جو ہوتا ہے نا, نسب ایک کے بعد ایک, تو 7 نسب میں بھی جا کر رشتہ ملتا تو شادی نہیں کی جاتی. یعنی جیسے رشتہ آیا ہے اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد کون ہے, آپ کے والد کون ہے, آپ کے والد کون ہے, اور 7 پیڑھی تک اگر وہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نکل گیا, چچا بابا کا, پھوپھی کا, خالہ کا, تو نکاح نہیں ہوتا. آپ بتائیں کتنی مشکل ہوگی نکاح. اسی لیے تو زنا عام تھا عرب میں, مکہ کے اندر, اس قدر مشکل کر دیا یہ قبیلائی نظام. عرب کا معاشرہ چھٹواں عرب کا معاشرہ قبیلائی معاشرہ تھا. یعنی ان کی اپنی روایتیں تھیں, ان کے اپنے طور طریقے تھے, یعنی ان کا اپنا زندگی گزارنے کا ایک اپنا طریقہ تھا. قبیلوں میں آپسی رنجش دشمنی نکاح کے ذریعے ختم کی جاتی تھی. یعنی کسی قبیلے سے جنگ چل رہی ہے اور سالوں چلتی تھی, صدیوں چلتی تھی, لیکن اگر کسی نے نکاح کر لیا, بیٹی چلی گئی اس قبیلے میں, تو اب اس قبیلے کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے, تو جنگ رک جاتی تھی. تو آپ کا نکاح جس قبیلے میں ہوا اس قبیلے سے آپ کی اسلام کی دشمنی ختم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی حکمت تھی. آپ دیکھ رہے ہیں میں نے 6 پوائنٹ آپ کو لکھایا ہوں, صرف ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو بے شمار آپ کو مقصد ملیں گے کہ یہ وجہ تھی نکاح کرنے کی. ورنہ اگر نکاح کرنا مقصد ہوتا, عورتوں کے ساتھ رہنا مقصد ہوتا, تو 25 سے 50 سال کی عمر میں نبی مکرم کئی نکاح کرتے. اس میں آپ نے ایک ضعیف خاتون کے ساتھ اپنا وقت گزارا. اور یہ سیرت کا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, دوسرے تو بولتے ہی ہیں لیکن ہم مسلمان بھی ان کو جواب نہیں دے پاتے کہ وجہ کیا تھی. تو یہ قبیلائی جو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے, خون خرابہ ہو رہا ہے اور سالوں جنگیں چل رہی ہیں, اس کو ختم کرنا ایک مقصد تھا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت خدیجہ بنو عزا کے قبیلے سے تھی, اب یہ قبیلے کو ختم کر دیا. ماں عائشہ بنو تمیم سے تھی, اب بنو تمیم ختم ہو گیا, اب وہ کیسے جنگ کرے گا. حفصہ رضی اللہ عنہ 60 حدیثیں ان سے روایت ہے, اور یہ بنو عدی کی خاتون تھی. بنو عدی جو قبیلہ تھا اسی خاتون تھی. ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 8 سال رہی اور 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ سے تھی, یہودی قبیلہ بنو قریظہ. تو بنی قریظہ اب نہیں جنگ کر سکتا, آپ نے ان سے نکاح کر لیا. حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہ بنو مستلق کی یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور یہ شدید دشمن تھا اسلام کا, بنو مستلق. لیکن
زبیریہ سے آپ نے نکاح کر لیا، اس معاملے کو وہ جو ہے وہ آگ جو تھی دشمنی کی وہ ختم ہو گئی یا ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا 100 تقریباً 10 حدیث ان سے روایت ہے، اور ابن اخطب کی بیٹی ہے یہ، جو دشمنی میں کم نہیں تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ 65 حدیث ان سے روایت ہے، بنو امیہ کی یہ خاندان سے تھی، بنو امیہ قبیلے سے تھی، اور ابو سفیان کی یہ بیٹی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی دشمنی تھی، لیکن جب یہ نکاح میں آئیں تو پھر معاملہ الگ ہو گیا۔ ایک بار ابو سفیان بھی ملنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے چادر ہٹا دیا تھا، کہا تھا کہ یہ رسالت کی مطلب نبی کی چادر ہے، آپ اس میں نہیں بیٹھ سکتا، باپ کو بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ تو یہ بنو حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مطلب نکاح میں آئیں، ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہا۔ ام سلمہ ابو جہل کے خاندان سے، اب سمجھ سکتے ہیں آپ ابو جہل کے خاندان مطلب کیسا تھا، ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا نبی مکرم کا۔ آپ بھی آپ کی نبی مکرم کی حیات کے اندر 7 سال رہی اور 84 ایئرز میں آپ کا انتقال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آخر جو ہے امہات المومنین میں یہی تھی، 84 سال میں آپ کا انتقال ہوا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا 76 حدیث ان سے روایت ہے، اور نجد کے سردار کی بیوی کی بہن ہے، نجد کے سردار۔ اب آپ دیکھتے ہیں نجد کو بھی ختم، یہ بنو غیلان سے تھی، ہے نا۔ چلے آج کے دور میں اگر دیکھیں کہ 4 کی اجازت کیوں، تو آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے کہ ریسرچ کریں کہ آج خواتین کے ریشو کیا ہیں ہندوستان کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، جرمنی کے اندر، پاکستان کے اندر، روس کے اندر مرد حضرات کتنے ہیں اور عورتیں کتنی ہیں۔ 5 سال پہلے کی ریسرچ میرے پاس ہے جس میں امریکہ میں 7.8 بلین خواتین زیادہ تھی مرد سے، اور نارتھ امریکہ میں 25 ملین مرد ایسے تھے جو کہتے تھے ہمیں نکاح نہیں کرنا۔ برطانیہ میں 4 ملین اور جرمنی میں 5 ملین۔ یہ 5 مطلب 2005 کی میں رپورٹ بتا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو اور عقل حیران ہو جائے گی کہ خواتین اس قدر بڑھ گئی ہیں۔ اب یہ جو زیادہ خواتین ہیں ان کا کیا کریں گے؟ ان کے لیے 3 راستے، اور اسلام نے کیا پسند کیا وہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اسلام نے صحیح پسند کیا یا نہیں کیا۔ 3 راستے، ایک تو یہ ہے کہ شادی کے بغیر ایسی رہیں، اپنی ضرورت کے لیے پریشان رہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہیں، عزت کے لیے، حفاظت کے لیے، ہر چیز کے لیے پریشان رہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ شادی کے بغیر رہیں۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ یہ لیگل طریقے سے نکاح کر لیں، اور تیسرا یہ طریقہ ہے کہ یہ حرام کاری کر کے اور اپنی ضرورتوں کو پوری کریں۔ تو اسلام نے لیگل طریقے سے نکاح کر کے رکھنے کی اجازت دے دی۔ اب خود فیصلہ کرنے کی کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ چلیں آگے آتے ہیں آج کی کلاس کی آخر 2 آیت۔ آپ اپنی بیویوں میں سے، آیت نمبر 51، آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں، یعنی چھوڑ دیں، یعنی ان کی باری کی رخصت کر دیں۔ اتنا یہاں پہ اس آیت میں آپ دیکھیں نبی مکرم کو بہت ساری فیسلٹی دی گئی، لیکن اس کے باوجود نبی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت انصاف کے ساتھ باریاں مقرر کی تھی، اور عصر کے بعد ہم سب کے حجرے میں آیا کرتے تھے، لیکن جس کی باری نہیں ہوتی تھی اسے ٹچ نہیں کرتے تھے۔ ایسے باری مقرر کر کے، جبکہ اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ اس طریقے سے انصاف کیا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں مؤخر کر دیں، یعنی چھوڑ دیں، اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہے ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اختیار اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، مطلب ہر بیوی کی ضرورت اور ان کی چیزیں جو ہے وہ پوری ہوتی رہے، اور غمگین نہ ہو، مطلب کوئی بھی غمگین نہ رہے، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی رہیں۔ ایک امہات المومنین کو یہ بھی اشارہ کہ جو نبی مکرم آپ کو دے دے آپ اس پہ راضی رہیں، وقت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اور بھی دوسری ضرورت کے اعتبار سے جو نبی دے دے اسے آپ اسے قبول کریں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ حکیم ایک حلیم جو ہے ایک بہت عظیم صفت ہے اللہ رب العزت کی۔
وقت نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کو بعد میں۔ آیت نمبر 52، تو اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ نبی مکرم کو اجازت تھی کہ اپنے مطابق، اپنے وقت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے مشن، اپنے مقصد کی اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا، اس کے مطابق آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور بھی کئی حدیثوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم نے باریاں مقرر کی تھی، یہاں تک کہ آپ جب کبھی سفر میں جاتے تھے تو اس میں بھی قرآن اندازی کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو پرچی نکلتی تھی، جس کا نام نکلتا تھا، اس کو آپ سفر میں لے کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ، اور کچھ امہات المومنین ایسی بھی تھی جن کو اپنی جسمانی ضرورتیں نہیں تھی، تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کو معاف بھی کر دیا تھا، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، ایسی بھی خواتین تھیں۔ لیکن مقصد جو تھا ان کی ضرورت کو پوری کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے بچوں کی تربیت کرنا، مقصد یہ چھپا ہوا تھا۔ ورنہ آپ اگر عمر دیکھیں گے، وقت کم ہے نہیں تو میں آپ کو عمر بھی بتاتا کہ کس کی کتنی تھی اور کتنے بچے تھے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا۔ آج ایسی خواتین کے لیے کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم کیا سیرت پڑھتے ہیں، کیا اسلام کو جانتے ہیں اور کیا اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 اور آخر آیت آج کی کلاس کی، اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں۔ اب یہاں پر بھی نبی مکرم کے اوپر ایک اور قانون، جب ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 شرائط لگائے گئے تھے۔ پہلا تھا ہجرت کی ہوئی، مہر آپ کو ادا کرنا ہے، رسول اللہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا ہے۔ ہجرت کی ہوئی خاتون چاہیے اگر آپ کے خاندان کی ہے تو، مومن ہونا 3، اور چوتھا آیت تفیر، یہ جو آیت ہے کہ اس کے بعد اب نکاح کی اجازت بند ہوئی، اب آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ آیت نے نکاح کی اجازت ختم کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت اس طرح ہے، اور ان کے بعد آپ کے لیے، مطلب جو بیویاں ہیں ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اب کوئی عورت، اب سب حرام، اب نکاح نہیں کر سکتے۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان، یعنی موجودہ جو عورتیں ہیں ان کی جگہ اور بیویاں لائیں، یعنی جو عورتیں ہیں ان کے کوئی طلاق دے کر کے کوئی دوسری لائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو جیسے اگزامپل کے طور پر 7 ہے تو 7 سے اب 8 بھی نہیں لا سکتے، اور 7 میں سے کسی ایک کو کم کر کے اور اس جگہ کو بھرنا، یہ بھی نہیں کر سکتے، دوسری بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا ہی لگے، اگر کوئی خوبصورت بھی لگے تو بھی آپ ایسا نہیں کر سکتے، اب نکاح کی اجازت نہیں۔ کیوں نہیں نکاح کی اجازت؟ آگے آیت کو پہلے پورا کر لیں۔ سوائے ان لونڈیوں کے جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یعنی جو مارکے کے اندر، جہاد کے اندر جو وہ آئی ہیں ان کو چھوڑ کر کے، اور اللہ ہر چیز کو خوب نگہبان ہے۔ اجازت جو امہات المومنین اس وقت تھی، ان کے کون سے عمل سے اللہ رب العزت خوش ہوا کہ صرف وہی بیویاں اب آپ کی بیویاں رہیں گی، اب ان کے علاوہ کوئی بیوی آپ کے اوپر حلال، مطلب کوئی عورت آپ کے اوپر حلال نہیں، اب آپ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسا کون سا ان کا عمل تھا جو عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ ان کو فائنل کر دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ دنیا کی ساری عورتوں پہ مقدم ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ یہ تم عام عورتوں کی طرح، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ، تم اعلیٰ اور عرفہ ہو۔ کیا وجہ تھی؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 764۔ کئی علماء تفسیر، مثلا ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، ضحاک، قتادہ، ابن زید اور ابن جریر رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات یعنی بیوی کو جب اختیار دیا گیا، بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اختیار دیا اللہ رب العزت کے حکم سے، اور انہوں نے دنیاوی مال کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو اپنے لیے اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسن عمل سے خوش ہو کر ان کی جزا کے طور پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم چاہو تو مجھ سے جو چاہو وہ لے کر کے چلے جاؤ، جتنا مال دولت چاہیے وہ لے کر کے چلے جاؤ۔ اس وقت آپ جو تھے وہ بادشاہ تھے، یعنی ریاست قائم ہو چکی تھی، تو آپ نے کہا جو چاہو وہ لے کے چلے جاؤ، اور جاؤ جس سے چاہو جاؤ نکاح کر لو، جیسے رہنا ویسے رہو، لیکن تم اب میرے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور آخرت سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو یہ اجازت دی گئی تھی کہ ایک طرف دنیا تھی
اور دنیا کی عیش و آرام اور مرد اور جو چاہے وہ کر سکتے تھیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی خاتون نے یہ بات گوارا نہیں کیا کہ ہم دنیا لے لیں، جس کسی مرد سے نکاح کر لیں، کسی خاتون نے یہ برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تو نبی مکرم نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جواب نہ دینا جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لو۔ تو عائشہ کہتی ہے میں اس بات میں مشورہ کروں اپنے ماں باپ سے کہ مجھے آپ کو چننا ہے اور دوسری طرف دنیا کو چننا ہے، میں اس بات پہ کروں؟ میں کبھی نہیں اس بات پہ تیار ہو سکتی، مجھے تو آگ چاہیے اور آخرت چاہیے۔ تو اس بات سے یہ ساری امہات المومنین کے جو تھا فیصلہ تھا، تو اس بات سے اللہ رب العزت خوش ہوا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ بس اب یہ فائنل ہو چکی، یہ خواتین یہ معزز ہے، اب ان کے علاوہ نکاح نہیں ہوگا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ازواج پر اتفاق کرنے کا حکم دے دیا گیا، مطلب اسی پہ بس کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور ان کے لیے دیگر عورتوں سے شادی کرنا یا انہیں چھوڑ کر اور عورتوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، خواہ وہ انہیں پسند ہی کیوں نہ آئے۔ تفسیر ابن کثیر نے اسے لے کر کے آئے ہیں مسند احمد سے، جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 41۔ تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 764۔ آج کی کلاس سے ہم نے کیا سیکھا اس کے طرف ایک نظر رکھیں۔ خلاصہ، مقصد زندگی کیا پتہ چلی؟ نمبر 1، مقصد زندگی ہمیں پتہ چلا آیت نمبر 46 کے روح سے، آیت نمبر 46 کے روح سے اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے کہ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، تو ہمیں مقصد زندگی پتہ چلا کہ یہی مقصد زندگی ایک مومن کا ہے، یہی مقصد زندگی انبیاء کا ہے، اور یہی مقصد زندگی مسلمان کا ہونا چاہیے، ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم داعی اللہ بنے، اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے۔ نمبر 1، آیت نمبر 45 اور 46 سے، 45-46 سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اس کے راستے پر بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے بڑا فضل ہے۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا فضل ہے، ایسا فضل جو حدیث سے ملتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے اس کا گمان کیا۔ آیت نمبر 47 کی روح سے پتہ چلا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، مطلب اس شخص کے لیے کافی ہے جو تمام معاملات میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے۔ آیت نمبر 48۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے یہ ہمارا خالق جانتا ہے۔ آیت نمبر 51 سے کی روح سے یہ بات پتہ چلی۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 52 کے روح سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت نمبر 41 کی روح سے ہمیں پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا سکھایا۔ نہیں، 41 آج کی کلاس میں نہیں تھا، 45 سے تھا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی، مطلب جس نے توحید قبول کر لی، ایمان قبول کر لیا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوشخبریاں اس کو نبی مکرم کی طرف سے پہنچی اور قیامت تک پہنچتے رہے گی۔ آیت نمبر 45 کی روح سے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام سے ڈرایا۔ اگر ہم برے عمل کرتے ہیں تو برے انجام سے ڈرایا ہے، اور یہ ڈرانے والے بنا کر کے بھی بھیجا گیا تھا۔ آیت نمبر 45 کی روح سے یہ بات پتہ چلی۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا سکھایا۔ آیت نمبر 46 کی روح سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے صرف دیا ہی نہیں، دینا بھی اپنی امت کو اور صحابہ اکرام کو سکھایا۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ آیت نمبر 48 کی روح سے یا اس کی تفسیر سے۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت ایسے لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا۔ 45 نمبر کی آیت کی روح سے ہمیں پتہ چلا، آیت نمبر 45 سے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا۔ دوسرا، مومنوں کو خوشخبری دینا، یہ کامیاب لوگوں کی رویے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں تھا۔ برے انجام سے ڈرانا، آیت نمبر 45 میں تھا۔ چوتھا،
اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دینا، یہ بھی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، کامیاب لوگوں کی عادتیں ہیں۔ آیت نمبر 46۔ پانچواں، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کے مطابق نہ چلیں جو وہ قرآن حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 48 کی نظر سے، آیت نمبر 48 کی روح سے۔ چھٹواں تھا نہیں، 48 کی روح سے۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، یعنی ہم اپنا کام کریں گے اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت پر توکل کریں گے۔ سورہ یہ تھا 48 کی روح سے۔ آؤ کچھ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل ہے کہاں ہماری؟ مطلب اس کلاس کو سنتے وقت، قرآن کی ان آیتوں کو سنتے وقت کیا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی؟ نمبر 1، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا ارادہ کیا ہے؟ جیسے پہلی آیت آج کی کلاس کی جو تھی، تو کیا ہم نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دینے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اب جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی میرے تقدیر میں ہے، میرے رب پہ مجھے بھروسہ کرنا ہے؟ کیا میں نے کافروں اور منافقوں کی اطاعت کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ چوتھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے نا؟ جو شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو وہ شہادت کیسی ہے، کیا اس کو سمجھنے کا میں نے ارادہ کر لیا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، ہمیں اس پہ اے خالق مالک مزید اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ ایمان لانے اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور لوگوں تک اس پیغام کو، اس پاکیزہ پیغام کو پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے دین کی، تیرے نبی کی محبت کا سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے خالق مالک، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں سے جو بھی پریشان ہے، جس بھی قسم کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، انہیں دین کی سمجھ اور دین کی شہدائی اور دین کا داعی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی بخشش فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔